إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. برادران ملت اسلامیہ، سامعین کرام، آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مسجد بلدیہ الفوارہ میں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ مسلمانوں کی خوشی کا ایک عظیم تہوار ہے. آج ہم اس خوشی کے دن کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور بندگی سے شروع کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. نماز عید ہم ادا کر چکے ہیں اور یہاں سے واپسی پر ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت شعاری کے جذبے کی یاد میں جانوروں کی قربانی کریں گے. لہذا ہمیں جانور کو قربان کرنے سے پہلے ان امور سے باخبر ہونا چاہیے جو قربانی کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے قربانی میں اخلاص. قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں. ہماری نیت اور ارادہ صرف رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں. قربانی کا جانور اس لیے موٹا تازہ لینا کہ لوگ دیکھ کر تعریف و ستائش کریں یا لوگوں پر اپنے مالدار ہونے کا رعب ڈالنا مقصود نہ ہو، یا کسی سے مقابلہ بازی اور تفاخر کی صورت نہ پائی جاتی ہو. ایسی کوئی ایک بھی صورت پائی جانے سے نہ صرف وہ نیک عمل ضائع ہو جائے گا بلکہ موجب عذاب بھی بن جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ روز قیامت
3 عظیم اعمال کرنے والے لوگوں کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا جس نے جہاد اس غرض سے کیا ہوگا کہ لوگ اسے جری اور بہادر کہیں۔ دوسرا سخی ہوگا جو صدقہ و خیرات اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگوں میں اس کی سخاوت کے خوب چرچے ہوں۔ اور تیسرا قرآن کا عالم ہوگا جو صرف اس مقصد کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا کرتا تھا کہ لوگوں میں اس کے علم کے دھاگے جمائے اور اس کی واہ واہی ہوتی رہے۔ اس حدیث سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ اخلاص نہ ہونے سے صرف عمل ہی رد نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر عذاب بھی ملتا ہے، یعنی 2 ایسے عظیم نقصان کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی مومن متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانور، گوشت، پوست کھانے اور خون وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو بس ہمارا تقوی دیکھنا ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اخلاص اور صدق کے ساتھ اس کی فرما برداری کون کرتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہاری جانب سے تقوی و پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میرے بھائیو، اے مسلمان سنیے، نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سنیے، نکتہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ قربانی کا حقیقی لطف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات، کردار اور اعمال کو اس معراج اور نصاب تک پہنچائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو ہمارا چھوٹا سا عمل بھی بہت زیادہ محبوب ہونے لگے اور ہماری قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی شرف قبولیت پالے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بھائیوں، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمائی ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، مال کی محبت ہونے کے باوجود قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلام آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی نیکی پر عمل پیرا ہیں جو وعدہ کر لے تو اسے پورا کرنے والے ہیں، آسائش، تنگی اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نماز، روزے، صدقہ و خیرات، ایفاء عہد اور صبر و شکر کے پابند ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانور سے پہلے اپنے نفس کی قربانی کے ذریعے اصلاح احوال و اعمال کی توفیق بخشی ہے۔ لیکن اگر ہم نیکی کے ان بنیادی کاموں میں ہی کوتاہیاں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے خود کو اس معراج اور نصاب تک پہنچانا چاہیے جب ہماری قربانی جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جائے اور اللہ کے ہاں سے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں کہ سرٹیفکیٹ کے مستحق بن جائیں۔ میرے بھائیوں، غربا کے دل آزاری نہ ہو۔ اگر آپ کا پڑوسی
آپ کا رشتہ دار مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، مالی طور پر مضبوط نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں خرید سکا، تو کسی بھی ایسے عمل کا اظہار نہ کریں جس سے اس کے دل کی آزاری ہو سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اپنے جانور کی نمائش کرنا، ان کے سامنے شیخی بگارنا، ان کو قربانی نہ کرنے پر عار یا تضحیک کا نشانہ بنانا، یہ تمام ایسے خصائل رذیلہ ہیں جن کی وجہ سے میرے بھائیوں آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، لہذا ان سے مکمل طور پر اجتناب کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ گوشت کی تقسیم میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلے غربا، مساکین اور بیوگان کے گھروں میں پہنچانا چاہیے، اس کے بعد دیگر لوگوں کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔ میرے بھائیوں، ہر دور، ہر زمانے، ہر مذہب اور ہر دھرم میں قربانی کا تصور موجود ہے، اور مذہب ہی نہیں بلکہ سیاست و حکومت اور اقتدار و سلطنت میں بھی اپنے اپنے وطن ملک کی قربانی موجود ہے، قطع نظر اس کے کہ اس قربانی کی نوعیت و شکل کیا ہوتی ہے۔ بائبل جو ایک منسوخ شدہ مذہبی کتاب ہے، اس میں بھی سابقہ امتوں پر قربانی کا ذکر موجود ہے، چنانچہ اس کی شہادت قرآن یوں دے رہا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سورہ حج آیت نمبر 34۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ اے نبی، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ان آیات کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرمان باری تعالی ہے کہ کل امتوں میں، ہر مذہب میں، ہر گروہ کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا، ان کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبیحہ کرتے تھے۔ قربانی ایک ایسی عظیم شے ہے جس کے بغیر کوئی بھی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ باطل حکومتوں تک خود کو باقی رکھنے کے لیے اور ملک کی حفاظت و سلامتی کے لیے فوجیوں اور سپاہیوں کی قربانی پیش کرتی ہیں اور ان کی شہادت پر سرکاری میڈل بخشتی ہیں، ان کی نسلوں کو اور اعزاء و اقارب کی عزت افزائیاں کرتی ہیں، انہیں اونچی اونچی منصبیں عطا کی جاتی ہیں اور ہر سال ان کی یادگار کا جشن منایا جاتا ہے۔ جو قوم قربانی و ایثار سے ڈرتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو لوگ صرف زبانی عقل طور پر اپنے معتقدات و نظریات کی صداقت و حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے ثبوت کے جذبے ایثار قربانی اپنے اندر نہیں رکھتے، وہ زمانے کی گردشوں اور وقت و حالات کے تھپیڑوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جھیل سکتے۔ اس کے برعکس جو قومیں استقامت و فدائیت، ایثار و قربانی کے جذبات سے سرشار ہوتی ہیں، سربلندیاں انہیں کا مقدر بنتی ہیں، اور وہی قومیں کے سر کا تاج افتخار بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہے نا، پتھر پہ گھس کر ہی رنگ لاتی ہے، پتھر ترش کر ہی نگینا بنتا ہے، سونا بھٹی میں تپ کر ہی نکھرتا ہے۔ اسی طرح مومن ابتلا و آزمائش کی چکی میں پس کر
اور بھی پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، کچھ دنوں قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی رب کے حکم سے رب کے حضور پیش کی تھی، جس قربانی کو چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اب قیامت تک دکھے گا۔ اس وقت جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے کمسن اکلوتے بچے کی گردن پر چھری چلا دی، کیونکہ اسے خواب میں اس کے سب سے عزیز محبوب مالک و مولا نے سب سے عظیم ترین چیز بطور قربانی طلب کی تھی، اور کائنات میں اللہ کے بعد اس بوڑھے باپ کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز و پیاری تھی اور اس کا اپنا لخت جگر ماں کا نور نظر اسماعیل تھا، جو بڑھاپے میں بڑی منت و سماجت اور دعاؤں سے پیدا ہوا تھا۔ اس بطل عظیم نے اس وادی منی میں قربانی کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس حقیقت کا انکشاف قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تسلیم و رضا کی ایسی مثال جسے رب نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ چنانچہ جب وہ مہینہ جب وہ تاریخ آتی ہے، دنیا کے کروڑ مسلمان اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس قربانی کا حقیقی مقصد خون بہانا، گوشت کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ تو فقط سنت ابراہیمی کا ادنا سا نمونہ ہے جسے ہم ہر سال پیش کرتے ہیں، ورنہ اس قربانی کا حقیقی مقصد ہم اپنے مالک و مولا خالق ارض و سما کے حکم کی تعمیل میں سراپا تسلیم و رضا بن جائیں، اخلاص و فدائیت سے اس قدر سرشار ہو جائیں کہ اگر اللہ کی راہ میں پیاری سی پیاری چیز بھی قربان کرنا پڑے تو ماتھے پہ شکن نہ آئے اور نہ ہی دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو۔ مگر افسوس، آج ہمارے اندر یہ جذبہ، آج ہمارے اندر یہ اخلاص نہ رہا۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں، حالانکہ کائنات کی کوئی شے نہیں بدلی، وہی زمین ہے، وہی آسماں، وہی سورج، وہی چاند، وہی کہکشاں، وہی ستارے، کچھ بھی نہیں بدلا، مگر آج ہم بدل چکے ہیں۔ ہمارا ایمان و عمل بدل چکا ہے، ہمارا سلوک و کردار بدل چکا ہے، ورنہ ابھی ہم رب عز و جل کے حقیقی بندے بن جائیں، ابراہیمی فدائیت کے جذبے سے سرشار ہو جائیں، ایمان و عمل کو ان جیسا بنا لیں جو یقیناً ساری دنیا کو یہی درس دیتا ہے، اور ہر سال اسی سنت کو زندہ کرنے کا اصل ہدف بھی یہی بتلاتا ہے کہ ہم ابراہیمی رنگ میں آگر رنگ جائیں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا لیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کا صحیح مصداق بن جائیں تو انشاءاللہ ہر بگڑی بات سمجھ سکتی ہے، روٹھی رحمتیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں، شان کریمی پھر سے اپنے جلوے دکھا سکتی ہے، خیر و برکت کی بدلیاں دوبارہ ہم پر ٹوٹ کر برس سکتی ہیں، پتھر اپنے سینے چاک کر سکتے ہیں، دریاؤں میں راستے بن سکتے ہیں، اللہ کے الطاف و عنایات کی گھنی چھاؤں دوبارہ ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن کیا ہم ملت ابراہیمی اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آبا و اجداد پرستی اور اندھی تقالید کی قربانی دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں سنو، آج بھی ہو جب ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جب ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر شوق، رغبت
اور جذبہ قربانی کی اصل روح کو پانے، اس کے مقاصد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔